ضرور کیا کیجیے اور کمنٹ باکس میں ضرور بتایا کیجیے آپ کو ناول کیسا لگا۔ عروشہ شاہ نواز خان، تیرے باپ نے جو کیا ہے اس کا خراج تمہیں دینا ہوگا۔ اس نے میرے اندر کے سوئے وحشی جلات مرد کو جگا دیا ہے، اور اب یہ وحشی مرد تیرے ساتھ کیا کرتا ہے تو جان بھی نہیں سکتی۔ وہ اس کی گردن دبوچے اس کے ہونٹوں کے پاس رکا، اپنی نفرت اس پر انڈیل رہا تھا۔ عروشہ کا دم سا نکل رہا تھا، وہ اس کے ہاتھ سے اپنی گردن چھڑانے کی پوری کوشش کر رہی تھی۔ لگا اپنے باپ کو کال، ایک جھٹکے سے اسے بیڈ کی طرف پھینک کر اس نے اس کی گردن چھوڑی تھی۔ عروشہ بری طرح سے کھانسی بیڈ پر اوندھی ہو کر گری تھی۔ جلدی لگا اپنے باپ کو فون، جھک کر روتی بلکتی عروشہ کا بازو دبوچ کر اسے سیدھا کرتے ہوئے وہ دہاڑا تو عروشہ سہم کر اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ کر بیڈ سے ادھر کھسکی تھی جدھر اس کا موبائل رکھا ہوا تھا۔ پھر کانپتے ہاتھوں سے اس نے موبائل پر شاہ نواز خان کا نمبر ملایا تھا۔ شاہ نواز خان جیسے ہی ادھر سے ہیلو کہا گیا، اسلحان نے اس کے ہاتھ سے موبائل چھین لیا اور بہت ہی سرد آواز میں بولا، اسلحان میر، تم میری بیٹی کے ساتھ سن، طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں۔ عروشہ منہ پر ہاتھ رکھے اپنے سامنے کھڑے اسلحان میر کو پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ اف، اتنا غصہ! میں تو سمجھا تم مبارکباد دو گے۔ شاہ نواز خان نے کہا لگایا، تجھے ہی مبارکباد دے رہا ہوں، مبارک ہو سسر صاحب بیٹی کا نکاح۔ اس بار اس نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے خود کو دیکھتی عروشہ کو آنکھ ماری اور پھر سے اس کی گردن پیچھے سے جکڑ کر اپنے چہرے کے قریب اس کا چہرہ کر لیا۔ عروشہ ساری طاقت لگا کر بھی اس سے اپنی گردن نہیں چھڑا پا رہی تھی۔ غلط کیا نا، تجھے اور تیرے خاندان کو چھوڑوں گا نہیں میں۔ اسلحان اپنے چہرے کو اٹھاتے ہوئے کہا لگا کر بولا، موسٹ ویلکم سسر جی، سسر صاحب، آئی ایم ویٹنگ۔ بس تو گھبرا مت، اس سے نکاح کرنے جا رہا ہوں اور کوئی مجھے روک نہیں سکتا۔ تیری بیٹی کو لے جاؤں گا رخصت کرا کر اپنی قید میں، اور اس کے ساتھ سہاگ رات بھی مناؤں گا، اور اگر دیکھنا ہے تو ویڈیو کال کر لینا۔ اوکے سسر صاحب، خدا حافظ۔ اس نے شاہ نواز خان کے حواس اڑا کر موبائل ایک طرف پھینک کر بری طرح سے اپنے گالوں پر ہاتھ رکھ کر روتی عروشہ کی طرف دیکھا تھا۔ رونا ہے تو اب نکاح کے بعد رونا۔ اس کے بالوں کو جکڑ اور اسی طرح سے گھسیٹتے ہوئے وہ باہر لایا تھا۔ ماں، مجھے ابھی اور اسی وقت اس لڑکی سے نکاح کرنا ہے۔ ماں جی چونک کر صوفے سے اٹھی اور پھر اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ اس سے اچھی تو کوئی سزا ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ زمین کے بدلے زمین، جان کے بدلے جان، اور عورت کے بدلے عورت کامیاب ہو گئی وہ۔ میں نہیں کروں گی آپ سے نکاح، چھوڑے مجھے ذلیل انسان، چھوڑو مجھے۔ عروشہ نے انکار میں سر ہلاتے ہوئے اس سے اپنے بالوں کو چھڑانا چاہا۔ ماں جی آگے بڑھی تھیں اور اس کے پھول سے گال پر ایک تمانچہ جڑا تھا۔ وہ تکلیف سے کرانے لگی، انہوں نے مارا بھی وہاں جہاں کچھ دیر پہلے جلاد نے دانت کاڑے تھے۔ چپ چاپ میرے بیٹے کی بیوی بننا قبول کر لو، ورنہ، انہوں نے انگلی اٹھا کر اسے دھمکی دی۔ عروشہ اپنے گال پر ہاتھ رکھ کر بری طرح سے روئی تھی۔ چند ہی منٹوں میں اسے اسلحان میر کے ساتھ بٹھا دیا گیا، ہر طرف بندوقیں تھامے اس کے گارڈز۔ سامنے صوفے پر غرور سے گردن اکڑائے بیٹھی ماں جی اور بغل میں بیٹھا جلاد۔ سامنے نکاح خواں اس سے اب تیسری بار نکاح کے لیے ہاں کروا رہا تھا، مگر عروشہ ٹس سے مس بالکل چپ تھی۔ ماں جی پوری جارحیت سے اٹھ کر اس کا منہ کھلوانا ہی چاہتی تھی۔ اسلحان نے انہیں ہاتھ کے اشارے سے رکنے کا کہا اور گردن موڑ کر فیضان کو اشارہ کیا۔ وہ سر ہلا کر ایک طرف چلا گیا۔ تم ہاں کرتی ہو یا تمہارے بھائی پر آج فاتحہ پڑھوا لوں میں؟ اسلحان نے جھکے سر کے ساتھ بیٹھی عروشہ کی تھوڑی پکڑ کر اونچی کر دی۔ عروشہ کی نگاہ سیدھے زخمی حشم پر گئی تھی۔ اس کا بھائی زخمی سا بے ہوشی میں تھا اور اس کے سر پر بندوق رکھے اس کا گارڈز کھڑا تھا۔ یہاں سے تم ہلی بھی نہ تو تمہارے بھائی کا آخری دن ہوگا۔ وہ اٹھ کر اس کے پاس جاتی کہ اسلحان کی سرد آواز کانوں میں گونجی تھی۔ عروشہ نے گردن موڑ کر ساتھ بیٹھے جلاد کو دیکھا اور روتے ہوئے قبول ہے کہا تھا۔ اسلحان کے ہونٹوں پر تلخ سی مسکراہٹ ابھری اور ماں جی بھی پرسکون ہو گئی۔ وہ مچل کر اس کے پاس جانا ہی چاہتی تھی کہ اسلحان نے اشارہ کیا اور فیضان زخمی حشم کو لے کر چلا گیا۔ ادھر وہ چیختی رہی، فریاد کرتی رہی، مگر یہاں کسی کا بھی دل نہیں پگھلا۔ اسلحان اسے زبردستی اٹھا کر بنگلے سے لے کر اپنی کار تک آیا تھا اور اسے بیک سیٹ پر پٹک کر وہ ڈور لاک کر چکا تھا۔ پھر جس آندھی طوفان سے وہ آیا تھا، اسی طوفانی رفتار سے اس کی کار کے ساتھ باقی
گاڑیاں بھی اس کے پیچھے پیچھے رواں دواں تھیں۔ اسلان میر نے ایک زبردست ٹھوکر دروازے پر مار کر دروازہ کھولا تھا۔ آروشہ میں دنیا سے بے خبر ہوتی سرد سی ہو گئی اور اس کی حالت نے اسلان کو جیسے ہوش کی دنیا میں لا دیا۔ آروشہ، اس نے گھبرا کر آروشہ کے گال تھپکا، وہ ایسے سفید ہو رہی تھی جیسے اس کے جسم میں خون ہی نہ ہو۔ اسلان نے اس کی کلائی تھامی، نبض رک رک کر چل رہی تھی، اس کا سانس بھی نہیں آ رہا تھا۔ اسلان پاگلوں کی طرح بیڈ سے اترا تھا اور اسے تیزی سے ہی اپنے بازوؤں میں سمیٹ کر وہ بیڈ روم سے نکلا تھا۔ اسلان ماجی اور اماں جی نے پہلے چونک کر پھر گھبرا کر سیڑھیوں سے اترتے اسلان کو دیکھا۔ آروشہ اس کے بازوؤں میں مردہ سی جھول رہی تھی۔ کیا ہوا بچی کو؟ اماں جان پریشان ہو کر ان کی طرف بڑھی، مگر اس نے کوئی جواب دیے بغیر بازوؤں میں جھولتی آروشہ کو لے کر باہر کی سمت بھاگا تھا۔ آپ بیٹھے اماں جان، میں دیکھتی ہوں۔ ماجی ان کے کاندھے تھپک کر جلد ہی ادھر بڑھی جدھر اسلان گیا تھا۔ سب ٹھیک ہو جائے گا اسلان، ماجی نے گردن موڑ کر بیک سیٹ پر گھبراہٹ سے سہمے سے اسلان کو تسلی دینی چاہی۔ وہ بیک سیٹ پر آروشہ کا سر گود میں رکھے سراسیمہ تھا۔ کیسے کر سکتا ہوں میں ایسا ماں، میں اس کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتا ہوں؟ وہ جیسے اپنے آپ میں نہیں تھا۔ آروشہ کے گال ہولے ہولے تھپکتا، وہ عجیب سا دیوانہ ہوا جا رہا تھا۔ ماں جی نے اس بار غور سے اسلان اور بے ہوش پڑی آروشہ کو دیکھا۔ میرے لیے کیا تھی میں جانتا تھا، یہ اپنی زندگی کو اپنے ہی ہاتھوں میں نے تباہ کرنا چاہا۔ میں ایسا کیسے کر سکتا ہوں؟ یہ جان ہے میری اور میں اپنی جان سے کھیل گیا۔ وہ پل پل موت کی طرف جاتی آروشہ کو دیکھتے ہوئے ہولے ہولے بڑبڑاتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ اس نے پھر سے آروشہ کی نبض چھوئی، وہ ڈوب سی رہی تھی۔ فیضان اور تیز چلاؤ کار، اگر اسے کچھ ہو گیا تو میں سب تباہ کر دوں گا، خود کے ساتھ سب کو آگ لگا دوں گا۔ وہ اس بار چیخ پڑا، گھبرائی سے مگر سنجیدہ سے۔ فیضان نے کار کی سپیڈ اور بڑھا دی۔ اپنے باس کی حالت پر وہ خود بھی بہت دکھی سا ہو گیا تھا۔ ماجی نے گہرا سانس لیا تھا۔ اسلان کے لیے لڑکی کیا تھی، ان پر سب آشکار ہو گیا۔ جو راز اسلان نے خود سے بھی چھپایا ہوا تھا، وہ راز ماجی کو بہت پہلے ہی معلوم ہو گیا تھا، مگر وہ اس قدر محبت کرتا ہے، یہ راز آج کھلا تھا۔ وہی کیا فیضان پر بھی آشکار ہو گیا تھا۔ کار جیسے ہی ہاسپٹل کے گیٹ میں داخل ہو کر رکی، اسلان تیزی سے اترا تھا اور اس نے اسٹریچر کا بھی انتظار نہیں کیا تھا، پل پل موت کی طرف بڑھ دی۔ آروشہ کو گود میں اٹھائے اندر بھاگا تھا۔ اس کے پیچھے پیچھے ماجی اور فیضان بھی تھے۔ مسٹر اسلان، آپ ایک پڑھے لکھے، اس سوسائٹی کے ایک جانی مانی، شریف اور سمجھدار ہستی ہیں۔ آپ پر زیب دیتا ہے کیا آپ نفرت کے نام پر اپنی بیوی کے ساتھ ایسا سلوک کریں؟ ڈاکٹر ان کی فیملی ڈاکٹر تھی اور اچھا خاصا ماجرا جانتی تھی، اسی لیے اسلان کی کنڈیشن بھی سمجھتی تھی، اس لیے بہت تحمل سے اسے سمجھایا تھا۔ اسلان سے کچھ بولا نہیں گیا، بس سر جھکائے وہ میز کی سطح پر انگلی کی پاور سے لکیریں کھینچ رہا تھا۔ اسلان، میں تمہیں کوئی نصیحت نہیں کروں گی، مگر برے کے ساتھ برا نہیں بن جاتے ہیں، اور تمہاری بیوی تو شکل سے ہی معصوم لگتی ہے، اس کی معصومیت سے کھیلنا کم سے کم تم پر تو بالکل نہیں سوٹ کرتا۔ وہ بہت آہستہ آواز میں بولتی اسلان کے چہرے کے اتار چڑھاؤ کو دیکھ رہی تھی۔ ڈاکٹر، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، بس وہ اپنے ہونٹ بھینچ گیا۔ آنکھیں اٹھا کر ڈاکٹر کو دیکھا، میں جانتی ہوں، مگر مجھے لگتا ہے پرابلم کچھ اور ہے۔ جہاں تک میرا خیال ہے آپ کی وائف کے ساتھ ضرور کوئی حادثہ ایسا گزرا ہے جس کی وجہ سے وہ آپ سمجھ سکتے ہیں۔ ڈاکٹر نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ اسلان نے چونک کر ڈاکٹر کا چہرہ دیکھا۔ ایسا کچھ نہیں ہوا ہے جو آپ سمجھ رہی ہیں، شی از فزیکلی فائن۔ ضروری نہیں کہ ایسا حادثہ ہوا ہو، کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے جن کا ساتھ بھی ایسا حادثہ ہوا ہو۔ اثر بچپن سے ہی ہمارے ذہن میں پڑ جاتا ہے، اور مجھے لگتا ہے ایسا ہی کچھ آپ کی وائف کے ساتھ بھی ہوا ہے۔ اسلان پوری سنجیدگی سے ڈاکٹر کی باتیں سن رہا تھا۔ ایسا کیا ہو سکتا ہے آروشہ کے ساتھ؟ وہ الجھ گیا۔ بہت سارے منظر آنکھوں کے سامنے ناچے تھے۔ اگر آپ اپنی بیوی کو چاہتے ہیں، اس سے محبت کرتے ہیں، تو پلیز ان کے ساتھ پیار سے پیش آئیں، انہیں پہلے مینٹلی اور فزیکلی راضی ہونے دیں، ورنہ نتیجے کے آپ خود ذمہ دار ہوں گے۔ ڈاکٹر نے اس بار انہیں سنجیدگی سے تاکید کی تو اسلان نے گہری سانس لے کر بس تائید میں سر ہلایا تھا۔ وہ بہت تھکے قدموں سے ڈاکٹر کے روم سے نکل کر ادھر بڑھا تھا جدھر آروشہ کو رکھا گیا تھا۔ جب ہی اس کے کانوں میں اذان کی آواز گونجی تو وہ بجائے آروشہ کے پاس جانے کے اس سمت بڑھ گیا جدھر اذان کی آواز گونج رہی تھی۔ وہ گنہگار ہو گیا تھا اپنے خدا کا، اس نے اسے وہ عطا کر دیا تھا جس کی وہ دل میں تمنا کر سکتا تھا، مگر اس نے اس کے عطا کیے گئے تحفے کو کفران نعمت کر ڈالی، اور اب اس سے معافی مانگنی تھی اپنے رب سے۔ اسلان کے کانوں میں اذان کی آواز گئی تو اس نے
تو اس آواز نے اسے ماضی سے کھینچ کر حال میں لا دیا۔ نہ جانے کب سے بالکنی میں بیٹھا ماضی کی تلخ یادوں میں کھویا ہوا تھا۔ اتنی دیر میں اسے نہ جانے کتنی سگریٹ پھونک ڈالی تھی۔ فرش پر جا بجا سگریٹ کے ٹکڑوں کو دیکھ کر اس نے سر جھٹکا تھا۔ کاؤچ پر سے اٹھ کر بیٹھتے ہوئے اس نے اپنے بالوں میں انگلیاں پھیری تھیں۔ اصلاً کاؤچ سے اٹھ کھڑا ہوا اور دھیرے دھیرے چلتا ہوا وہ بالکنی سے روم میں آ گیا۔ عروشہ بیڈ پر اپنے انداز میں پھیل کر بے خبر سوئی ہوئی تھی۔ اصلاً کے ہونٹوں پر اتنی دیر بعد خوشی سے بھرپور مسکراہٹ نے اپنا رنگ دکھایا تھا۔ ماضی میں جو کچھ بھی ہوا ہو مگر اس کے رب کے کرم سے عروشہ اسے مل گئی تھی۔ عروشہ کو اصلاً میر کی ہونا ہی تھا، وہ اسی کے لیے ہی تو بنی تھی۔ نیک مردوں کے لیے نیک ہی بیویاں ہوتی ہیں، چاہے بیچ میں اللہ اپنے بندوں کو آزما لے، مگر اس آزمائش کے بعد کا صلہ بہت ہی خوبصورت اور بہترین ہوتا ہے۔ اصلاً شکر کے احساس سے لبریز ہوتا انہی قدموں سے چلتا ہوا واش روم میں چلا گیا۔ وہاں سے وہ پھر واپس وضو کر کے ہی نکلا تھا۔ اپنے گیلے ہاتھوں اور چہرے کو خشک کیے بنا وہ بیڈ پر آ گیا۔ بہت آہستگی سے اس نے اوندھے منہ سوئی عروشہ کو سیدھا کرتے ہوئے اس کا سر تکیے پر رکھا تھا۔ پھر ابھی تک اپنے گیلے ہاتھوں کو اس نے عروشہ کے چہرے پر پھیرا تھا۔ سرد پانی کے احساس سے وہ ذرا سا کسمنائی مگر جاگی نہیں۔ اصلاً نے اس بار زیر لب مسکراتے ہوئے جھک کر اس کے چہرے پر اپنے گیلے چہرے اور داڑھی کو پھیرنا شروع کر دیا۔ اصلاً مت کریں، سونے دیں۔ نیند میں ہی بڑبڑا کر وہ کروٹ بدل گئی، گویا وہ جان گئی تھی ایسی حرکت اصلاً میر کے علاوہ کون کر سکتا ہے۔ مائی کیوٹ گرل، اٹھ جائیں، اذان ہو گئی ہے، نماز پڑھ لیں۔ اصلاً اس بار اس کی ناک دبا کر اسے جگانے لگا۔ ایک تو آپ کے جگانے کے طریقے بس مارنے ہی والے ہوتے ہیں۔ اس کا دم گھٹا تو وہ بری طرح سے خفا ہو کر اس کا ہاتھ جھٹک کر دوبارہ کروٹ بدل گئی۔ میرے پاس اس سے بھی زیادہ حسین طریقے ہیں تمہیں جگانے کے لیے، فی الحال اٹھ جاؤ، نماز پڑھ لو، پھر سو جانا۔ اصلاً محبت سے اس کے گال اپنے لبوں سے چھو کر بیڈ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ پھر جب تک اس نے نماز پڑھی عروشہ اسی نیند میں جھومتی جھامتی وضو کر کے آ گئی۔ آنکھیں صحیح سے کھولو اور اچھے سے نماز پڑھو، وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہوئے اسے پیار سے ٹوک بھی چکا تھا۔ عروشہ سر ہلا کر اس کے ذرا سے پیچھے ہو کر نماز کے لیے کھڑی ہو گئی۔ پھر اس نے پورے خضوع و خشوع سے نماز ادا کی تھی۔ نماز تمام کر کے اس نے اصلاً کی طرف دیکھا، وہ اب بھی جائے نماز پر بیٹھا روزمرہ کی تسبیحات ادا کر رہا تھا۔ عروشہ کو اپنی قسمت پر فخر ہوا تھا، وہ تھا ہی ایسا، اللہ کا شکر کرتی اتنا کم تھا۔ اس پر اتنا پیار پھوٹا کہ اپنی جگہ سے کھسک کر وہ اصلاً کے بازو سے سر لگا کر آرام سے بیٹھ گئی۔ اصلاً نے اسے اسی بازو کے حلقے میں لے لیا۔ نیند نہیں آ رہی ہے اب؟ جھک کر اس کے دوپٹے سے ڈھکے سر پر بوسہ دیتے ہوئے اصلاً کی آواز میں پیار ہی پیار گھلا ہوا تھا۔ مجھے بس آپ کے پاس رہنا ہے۔ عروشہ کسی چھوٹی بچی کی طرح اس کے گلے میں بازو ڈال کر اس کے سینے سے لگ گئی۔ اصلاً نے بس جھک کر اس کی پیشانی چھوئی تھی، پھر وہ کچھ بولا نہیں۔ اصلاً آپ میرے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بخشا گیا بہترین تحفہ ہیں۔ عروشہ کھوئے کھوئے انداز میں اس کی داڑھی پر اپنے ہاتھ کو پھیرتے ہوئے اس کے پرنور پرکشش چہرے کو اپنی نگاہوں میں بھر رہی تھی۔ اصلاً اس کے معصومیت سے بھرے چہرے پر اپنے لیے بے تحاشا محبت دیکھ رہا تھا۔ اس کی محبت، اس کی وفائیں بس اسی کے لیے تھیں، جس میں کوئی کھوٹ نہیں تھا، کوئی ملاوٹ نہیں تھی، وہ پاک تھی۔ کر اشارے سے کیا ہوا کا پوچھا تھا۔ آج مت جائیں، یہیں رہیں میرے پاس، وہ کہہ کر کھسک کر اس کے سینے میں چہرہ چھپا کر اس سے لپٹ گئی۔ اپنے مرمری ہاتھ اصلاً کی کمر میں ڈال دیے۔ اصلاً کھل کر مسکراتا اس کے پاس ہی اسے اپنے بازوؤں میں لے کر لیٹ گیا۔ سو جاؤ، میں یہیں ہوں تمہارے پاس۔ عروشہ کے سر کو چھو کر اس نے اطمینان سے آنکھیں بند کر لیں۔ رات بھر جاگنے کی وجہ سے کچھ ہی پل میں اصلاً کو بھی نیند نے آ گھیرا۔ میں کیسے جا سکتا ہوں آپ کے ساتھ، میں وہاں نہیں رہ سکتا۔ وہ ان کے سامنے بیٹھا لگاتار انکار میں گردن ہلاتا منع کر رہا تھا۔ کیوں، کیا پرابلم ہے وہاں؟ تمہیں کوئی کاٹ کھائے گا؟ اس کے انکار پر اس کے سنجیدہ چہرے پر اور بھی سنجیدگی آ گئی۔ نہیں، وہ بات نہیں، میری کلاسز بھی تو ہیں۔ وہ سر کھجاتے ہوئے سوچ میں پڑا، پھر جلدی سے ایک نیا بہانہ پیش کر دیا۔ حشب اسفندیار خان، بندہ ایسا بہانہ تلاش کرے جو سچ لگے۔ اصلاً نے اس بار اس کی سرمئی آنکھوں میں اپنی کالی آنکھیں گاڑی تو حشم نے شرمندہ ہو کر بس ہونٹ مسکراہٹ میں پھیلائے۔ وہ بھول گیا تھا سامنے بیٹھا شخص اس کا بہنوئی ہی نہیں، اصلاً میر بھی ہے، جو اس سے قطعی غافل نہیں۔ کلاسز آف ہو گئی ہیں اور میرے خیال سے تم اتنے پڑھاکو ٹائپ بندے ہو کہ کوئی حرج نہیں ہوگا اگر ایک آدھ ہفتہ میرے ساتھ چل کر گزار لو، اور تمہیں بس تیاری کرنی ہے تو وہاں تمہیں ایک روم ملے گا جہاں تم بیٹھ کے پڑھ سکو گے۔ بس تم اپنی بہن کو سمجھا دینا، جسے سب کے دماغ چاٹنے کا بہت شوق ہے۔ وہ سنجیدگی سے کہتے کہتے آخر میں بھی
اسی سنجیدگی سے بولا، مگر عروشہ کے تصور سے اس کی آنکھیں بھی مسکرا دیں۔ حشم کو اس کی آخری بات پر ہنسی آ گئی۔ میں عروشہ سے آپ کی شکایت کروں گا، آپ اس کی برائی کرتے ہیں۔ اس نے اسلحان کے سنجیدہ چہرے کو دیکھتے ہوئے شوخی کی، مگر اس کی شوخی پر اسلحان نے بس مسکرا کر اپنا موبائل اٹھا کر دیکھا، کوئی جواب نہیں دیا۔ یار کیسا بندہ ہے، کوئی شوخی کرے تو جواب ہی نہیں دیتا۔ حشم نے بس اتنا سوچ کر پھر سے اسلحان میر سے کہا، بات بس یہ ہے اسلحان بھائی کہ میں کیا کروں گا آپ کے ساتھ گاؤں جا کر۔ اس بار بھی وہی انکار۔ اسلحان نے موبائل رکھ کر دونوں ہاتھ ٹیبل پر رکھے اور سنجیدگی سے کہا، وہاں جا کر تم میرے کھیتوں پر مزدوری کرنا، ویسے بھی مزدوروں کی کمی نہیں ہے، مگر اتنے ہینڈسم اور خوبصورت مزدور سے کام کرواؤں گا تو کھیت بھی خوش ہو جائیں گے ہمارے۔ اگر وہ یہ بات شوخی میں کہتا تو حشم بھی شوخی سے جواب دیتا، مگر وہ اتنا سیریسلی بول رہا تھا کہ حشم نے بے یقین نگاہوں سے اپنے بہنوئی کو دیکھا۔ وہ اس کا سالہ ہی نہیں، ان کی بہن کا شوہر بھی تھا، اور وہ اسے مزدوری کروانے لے جائے گا۔ کیا ہوا، ایسے کیوں دیکھ رہے ہو؟ خالی بیٹھا بندہ مجھے بالکل نہیں پسند۔ وہاں جا کر تم یہی کام کر لینا۔ ابھی تم نیم حکیم خطرہ جان والے ڈاکٹر ہو، اور مجھے گاؤں والوں کی جانیں خطرے میں نہیں ڈالنی، نہیں تو تمہیں وہاں کے ہاسپٹل میں رکھ لیتا۔ اسلحان اس کے حیران پریشان سے چہرے پر نظر گاڑی، اس بار اپنی چیئر سے پشت لگا کر ادھر ادھر چیئر گھماتا اسی سنجیدگی سے اسے دیکھ رہا تھا جو اس کی شخصیت کی خاصہ تھی۔ آپ مذاق کر رہے ہیں نا؟ حشم نے ہنس کر ان کی سنجیدگی دور کرنی چاہی۔ آف کورس ناٹ، تمہیں معلوم ہے مجھے مذاق کرنا بالکل پسند نہیں۔ وہ اس بار دل جلانے والے انداز میں مسکرایا، اور حشم بھی اپنی بہن سے جدا تھوڑی تھا۔ وہ سر سے پیر تک جل کر خاک ہو گیا۔ میں کہیں نہیں جا رہا، آپ کے ساتھ کوئی اور ڈھونڈ لیں حسین ہینڈسم لڑکا اپنے کھیتوں میں کام کرنے کے لیے۔ اللہ توبہ، یہ کوئی بات ہے، مجھے کھیتوں میں کام کے لیے لے جائیں گے؟ وہ ناراضگی سے منہ پھلا کر چیئر چھوڑ کر کھڑا ہو گیا، بالکل عروشہ والا انداز۔ اسلحان اسے بغور دیکھتے ہوئے اپنی چیئر پر بیٹھا، اب بھی ادھر ادھر ہل رہا تھا۔ کوئی اور کیوں ڈھونڈ لوں؟ آفٹر آل تم میری بہن کے شوہر بھی ہو۔ ہمارے گاؤں میں رسم ہے کہ بندے کو کھیتوں میں کام کروا کر چیک کیا جاتا ہے کہ لڑکا کام کاج کے لائق ہے کہ نہیں۔ حشم کی آنکھیں اب پھیل گئیں، ہونٹ کھل گئے۔ دونوں بھائی بہن کا حیران ہونے کا یہی سٹائل ہے۔ اسلحان نے دل میں سوچ کر اپنا موبائل پھر سے دیکھا۔ وہ فیضان کی کال کا ویٹ کر رہا تھا۔ اسلحان بھائی، اب کوئی بحث نہیں، تیار رہنا، ورنہ فیضان سے کہہ دوں گا، اور تم جانتے ہو اس کے لیے تمہیں گود میں اٹھانا بہت آسان ہے۔ اسلحان نے اس بار ایسی دھمکی دی کہ حشم کا منہ بیچارہ سا ہو گیا۔ آشو صحیح کہتی ہے، آپ ایک جلاد اور بے حد کھڑوس انسان ہیں۔ وہ ایک نظر اس کھڑوس پر ڈال کر مٹھیاں بیچتا جانے کے لیے مڑا۔ کہاں چلے؟ تمہیں میرے ساتھ چلنا ہے، تمہاری بہن نے خاص طور پر فرمائش کر کے اپنے بھائی کو منگوایا ہے۔ فیضان کی کال آ چکی تھی۔ اسے پک کرتے ہوئے اسلحان نے کہہ انگلی کو کے اشارے سے اسے دوبارہ بیٹھنے کو کہا۔ میں کیا آلو ٹماٹر ہوں جو منگوایا جاؤں؟ وہ منہ میں بڑبڑا کر وہی کرسی پر دھم سے بیٹھ کر ان کے فارغ ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ آج ماں جی کی مامتا نے ایسا جوش کھایا کہ اپنے ہونہار ثبوت کے لیے خود ہی ڈنر پکانے کا کام سر انجام دینے کے لیے تیار ہو گئی، اور وہ بھی ملازمہ کی چھٹی کر کے ان دونوں کو لے کر کچن میں گھس آئیں۔ رات سے وہ بہت خوش تھی۔ اسلحان کو ایک نارمل انسان کی طرح خوش دیکھ کر وہ پھولے نہیں سما رہی تھی۔ وہ وجود دوبارہ آنیہ کی اسلحان کی زندگی میں آنے سے پریشان اور خوفزدہ سی ہوئی تھی۔ اب پوری طرح سے مطمئن ہو چکی تھی۔ اسلحان عروشہ کے لیے جیسا بدلا تھا، انہیں یقین ہو چکا تھا اب کوئی آنیہ ان دونوں کی زندگی میں دخل نہیں دے سکتی۔ عروشہ نے بے بسی سے پیاز وغیرہ دیکھ کر اپنا خوشحال نظر آتی ساسو ماں کو دیکھا۔ وہ جتنی چاہے مامتا لٹائے، مگر یہ ضروری تو نہیں کہ ان دونوں کی بھی اس کار خیر میں شامل کیا جائے۔ وہ بھی سب سے پہلے انہیں ڈھیر ساری پیاز دے کر، ماں جی ضروری ہے اتنے سارے پیاز ہم ہی کاٹیں؟ ملازمہ سے کہتے ہیں۔ عروشہ نے ایک پیاز کو اٹھا کر دیکھتے ہوئے بہت ہی بے بسی سے ماں جی کو دیکھا۔ جیسے پیاز نہیں، انہیں گلا کاٹنے کے لیے رکھ دیا ہے۔ وہ عورت ہی کیا جو پیاز نہ کاٹ سکے؟ وہ آرام سے چاول چنتی ان دونوں کو نظر انداز کر رہی تھی۔ ان کے بنتے بگڑتے چہرے پہلے ہی دیکھ چکی تھی۔ عورت کی پہچان اگر یہ پیاز ہے تو ہم عورت نہیں، فی الحال لڑکیاں ہیں۔ کیوں آشو؟ ہانیہ کی جان جاتی تھی پیاز کاٹنے سے۔ ایک تو آنسو بہاؤ، اوپر سے ناگوار سی بو، یہ نفاست اس میں
اور اسلام میر میں ساتھ ساتھ وراثت میں ملی تھی، اور کیا ہم تو ابھی لڑکیاں ہیں۔ وہ بھی نازک نازک سی عروشہ نے بھی جوش و خروش سے ہانیہ کی ہاں میں ہاں ملا کر اپنی مرمری سفید گلابی ہاتھوں کو دیکھا، جس ہاتھ کو اسلام دن رات پیار سے چھوتا ہے وہ اس لائق ہے کہ ان سے پیاز کاٹے جائیں۔ تم تو لڑکی ہی بنی رہنے پر تلی ہو، کچھ تو خیال کرو میرے بیٹے کا ذرا سا، جو تمہیں یاد ہو کہ ایک شادی شدہ لڑکی کا کیا فرض ہوتا ہے۔ عروشہ پچھتائی تھی خود کو لڑکی کہنے پر، اب ان کو کون روکے۔ اس نے بغل میں کھڑی ہانیہ کو دیکھ کر مدد کرنے والی نگاہوں سے دیکھا، اب تم ہی ان کی بات کاٹ دو، شاید تمہارا ہی لحاظ کر جائیں۔ ماں پیاز کاٹنا کیا فرض کیا گیا ہے؟ ہانیہ نے آنکھیں پٹا پٹا کر کہتے ہوئے معصومیت کا ریکارڈ قائم کیا۔ اے بی بی، یہ معصوم بننے کا ناٹک نہ میرے سامنے نہ کرنا، اچھے سے جانتی ہوں تم دونوں کو۔ چپ چاپ پیاز کاٹ کر مجھے جلدی سے دو، اور پیاز لچھے دار اور باریک باریک سی کاٹنا، پیاز کٹ جائے تو گوشت اور مرغ بھی دھلنا ہے۔ انہوں نے ایک ہی جھٹکے میں دونوں کو لتاڑ کر اکٹھے ان دونوں کی جان نکال دی۔ آپ ایسا کریں، چاول بھی ہمیں دے دیں۔ آپ کیوں محنت کر رہی ہیں؟ عروشہ تو ایسی جلی تھی کہ اس نے اپنی کھولن چھپا کر پیار سے ان سے کہا، ٹھیک کہہ رہی ہو، یہ ذرا سا کام ہی تو ہے، پیاز کاٹ کر، گوشت دھو کر اور چاول چن کر مجھے بلا لینا۔ تھکن سی ہو رہی ہے۔ وہ بھی ایسی خوش ہوئیں کہ چاولوں والی ٹرے کھسکا کر چیئر چھوڑ کر آنچل سے اپنا چہرہ پونچھ کر کچن سے ہی نکل گئیں۔ ادھر ان دونوں کے منہ ایسے کھل گئے تھے کہ مکھیوں کی فوج آرام سے وہاں گزر بسر کر لے۔ ادھر بھی چکو، اب کیا اندر ہی بیٹھے رہنے کا سوچا ہوا ہے؟ اسلام کار اپنی جگہ پر کھڑے کر کے پاس بیٹھے ہاشم سے جھنجھلا کر بولا۔ اب تک اس کا بگڑا موڈ درست نہیں ہوا تھا۔ اسلام کو وہ پورا اپنی بہن کی کاپی لگ رہا تھا، روٹھا روٹھا منہ پھلائے ہوئے۔ آپ بیٹھا رہنے دیں گے تو مجھے، ورنہ گود میں اٹھا لے جانا ہے مجھے۔ ہاشم نے بس ذرا سا گردن موڑ کر اپنے بہنوئی کو خفا نظروں سے دیکھا۔ لا حول ولا قوت، تم میری بیوی نہیں، اس کے بھائی ہو، گود میں بس تمہاری بہن کو اٹھاتا ہوں۔ اسلام کڑوا سا منہ بنا کر اسے گھور کر اپنی طرف کا ڈور کھول کر نیچے اتر گیا۔ بیوی کا بھائی ہی سمجھ کر عزت دے لے، کوئی مزدور بناتا ہے اپنے سالی کو۔ ہاشم کو ابھی تک وہی غم لگا ہوا تھا۔ کار سے اتر کر گھوم کر اسلام کے پاس آتے ہوئے پھر سے شکوہ کیا، یہ باڈی شاڈی کس لیے ہے؟ بندے کو کسی کام سے گھبرانا نہیں چاہیے۔ اسلام نے اسے جلا کر راکھ کرتے ہوئے اسے گردن سے پکڑ کر اندر کی سمت بڑھ گیا۔ اسلام بھائی، میں جوڈو کراٹے کا ماہر ہوں، بس احترام میں استعمال نہیں کر رہا ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ میری شرافت سے فائدہ اٹھائیں۔ ہاشم اپنی گردن اس کے ہاتھ سے چھڑانے کے لیے اپنے دونوں ہاتھوں کی مدد سے اپنی گردن چھڑانے کی کوشش کر رہا تھا۔ تم ماہر ہو تو تمہیں استاد بنانے والا میں ہی ہوں، سیدھے سے بس چلتے رہو۔ اسلام اس کی بات کو خاطر میں نہیں لاتے ہوئے اسی طرح اس کی گردن پکڑے ہوئے اسے اندر لے آیا تھا۔ ارے ارے اسلام، یہ کیا حرکت ہے؟ ماں جی نے ان دونوں کو اس طرح آتے دیکھا تو حیران ہوتی وہ صوفے سے اٹھ کھڑی ہوئیں۔ یہ آنے کے لیے تیار نہیں تھا تو اسے ایسے پکڑ کر لے آیا۔ اسلام نے مسکراہٹ چھپا کر ہاشم کی گردن کو دو چار جھٹکے دے دیے۔ آپ نہ میری بہن کے سامنے ایسی حرکت کریں گے نا تو وہ بدلے میں آپ کی جان لے لے گی۔ ہاشم اتنے برے جھٹکے سے پورا ہل گیا، اپنی گردن پکڑے اسلام کو سر اٹھا کر دیکھتے ہوئے اس بار دھمکی دی تھی۔ اسلام کیا بچپنا ہے، چھوڑو، بیچارے کی گردن توڑو گے، بہنوئی ہے تمہارا۔ ماں جی کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا اسلام کی شوخی پر ہنسے یا داماد کے بنتے منہ پر بیٹے کو ڈانٹے۔ یہ نہ میرا بہنوئی ہے نہ میرا سالا، یہ بس میرا چھوٹا سا پیارا سا بھائی ہے۔ اسلام نے مسکرا کر ہاشم کی گردن چھوڑ کر اسے اپنے بازو کے حلقے میں لے کر بھینچ کر خود سے لگا لیا، اور ابھی ہاشم اس کی محبت پر خوش بھی نہیں ہو پایا تھا۔ اور اپنے بھائی کے ساتھ میں کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ اسلام نے اسے اپنے بازوؤں کے حلقے میں لیے دو چار جما کر مکے اس کے پیٹ میں مارے تھے۔ یہ آپ کا پیار ہے تو لالا آپ کی دشمنی کیسی ہوگی؟ ہاشم نے منہ سے بے تحاشا لالا نکلا جو وہ اتنی دیر سے سننا چاہتا تھا، بالکل تمہاری طرح بہت کیوٹ سا، جو اس کے منہ سے سننا چاہتا تھا وہ سن کر اس نے ہاشم کے سر کو سہلا کر اس کی جان بخش دی۔ اسلام ایسا مارتے ہیں چھوٹے بھائی کو؟ ماں جی نے مصنوعی خفگی سے اسلام کو ٹوکا، مگر وہ نظروں ہی نظروں میں اپنی خوشی سے چمکتے چہرے والے داماد اور بیٹے کی بلائی لے رہی تھی۔ کچھ نہیں ہوتا، سالڈ باڈی ہے۔
اسلان نے پھر سے ہاتھ اٹھایا اور اس سے پہلے کہ وہ ہشم کی پیٹھ کی سکائی کر دیتا وہ کہتا ہوا بھاگا، میں عروشہ سے آپ کی شکایت کرنے جا رہا ہوں لالا۔ اسلان اس کے پیچھے بھاگا۔ عروشہ کی حساسیت کے بارے میں جانتا تھا، اپنے بھائی کو انگلی لگانے والے کی وہ منہ نوچنے کے لیے ہی تیار ہو جاتی تھی۔ عروشہ کچن میں ہے۔ ان دونوں کو سیڑھیوں کی طرف بڑھتے دیکھ کر ماں جی نے ہنس کر ہانک لگائی تھی۔ ہشم اسی تیزی سے کچن کی طرف بھاگا اور اس کے پیچھے اسلان بھی۔ ماں جی نے اپنے پیشانی پر ہاتھ مارا اور پھر ہنستے ہوئے انہوں نے دل سے اپنے گھر کی خوشیوں کی دائمی ہونے کی دعا دی۔ اللہ ایسی ساس کسی کو نہ دے جو پیاز بہو سے کٹوائے۔ عروشہ باریک باریک پیاز کے لچھے کاٹنے میں اب تک ڈھیر آنسو بہا چکی تھی۔ ناک سکڑ سکڑ بہتے پانی کو روکتی وہ دہائی بھی دے رہی تھی، میری تو ماں ہے، سوچو وہ کبھی بھی ہم دونوں پر رحم نہیں کرنے والی۔ کچھ یہی حال ہانیہ کا بھی تھا۔ آنکھیں جلن سے بحال ہو رہی تھیں، ٹشو سے آنکھ رگڑتی، پھر چھری سے پیاز کاٹتی۔ میرے اتنے پیارے پیارے ہاتھ، اسلان کا بس چلے تو انہیں کھا جائے اور اب الٹیاں کر دیں گے بو سے۔ بات بیچ میں ہی اچک کر ہانیہ نے جیسے اسے تپایا، منہ بند رکھو اپنا، میرے اسلان اتنا نفاستی نہیں جتنی تو خود ہے۔ عروشہ اور ہانیہ کے بیچ بس یہی ایک چیز میں اختلاف تھا، ہانیہ جتنی نفاست پسند تھی وہ اتنی ہی لاپرواہ۔ میرے لالا ہی اچھے سے جانتی ہوں ان کی نفاست پسند طبیعت کو۔ ہانیہ نے پھر سے ٹشو نکال کر اپنے ہاتھ صاف کیے، پھر ٹشو ڈسٹ بن میں ڈالا اور پھر دوسرے ٹشو نکال کر اپنی آنکھیں صاف کی۔ اتنی دیر وہ اسے بس گھورتی رہی، البتہ گھورنے میں آنسوؤں کی وجہ سے کچھ پریشانی سی ہو رہی تھی۔ میں آج اندھی ہو جاؤں گی۔ عروشہ نے اپنی آستین سے ہی اپنی آنکھیں اور ناک صاف کر لی۔ ایک تو تم اور تمہاری یہ گندی عادت، پاس پڑا ٹشو نہیں دکھائی دے رہا ہے۔ ہانیہ کو بہت برا لگ گیا تھا۔ اس نے ٹشو کا پورا ڈبہ اس کی طرف پٹکا۔ زیادہ نفاستی مت بنو، پاس کھڑی پہاڑ سی تم تو دکھائی دے نہیں رہی ہو، وہ منوس ننھا سا ٹشو باکس کیا خاک دکھے گا۔ عروشہ کو اس پر اپنے اوپر اس کی نفاست جھاڑنے پر غصہ آ گیا۔ ایک تو آنکھیں جلی جا رہی ہیں، اس پر سے ٹشو سے صاف کرو، اتنی لمبی لمبی آستین اور دوپٹے کب کام آئیں گے؟ لالا نے تمہیں بہت چھوٹ دے دی ہے۔ ہانیہ نے خود ہی ٹشو نکال کر اس کی آنکھیں صاف کر دی، البتہ ناک نہیں کی۔ اب اتنی بھی محبت نہیں تھی کہ اس کی ناک صاف کر کے الٹیاں کرے۔ ناک بھی پہنچ دینا۔ عروشہ کو انگلی پکڑا دی تو ہاتھ تھامنا تو بنتا تھا۔ ہانیہ نے 2-4 ٹشو کھینچ کر اس کے منہ پر دے مارے۔ اپنے ہاتھ مصروف میں لو۔ آشو آشو۔ ابھی عروشہ جوابی کارروائی کرتی کہ ہشم کی آشو آشو کی صدا سن کر دونوں نے بے ساختہ پلٹ کر کچن میں داخل ہونے والے راستے کی طرف دیکھا۔ پکارتا ہوا ہشم اور اس کے پیچھے اسلان۔ ہشم عروشہ بھائی کو دیکھ کر پورے جوش سے ایک ہاتھ میں چھری اور دوسرے ہاتھ میں پیاز لیے ہوئے آگے بڑھی تھی، اور اس سے پہلے وہ ہشم کے گلے میں جھول جاتی، اسلان کمال پھرتی سے ہشم کا بازو کھینچ کر اسے کنارے دھکیلتا اپنے راستے سے ہٹا کر ان دونوں کے بیچ میں حائل ہو گیا۔ عروشہ سیدھا اب اس کے گلے میں جھول گئی۔ اسلان نے اسے خود سے لگاتے ہوئے ہشم کو دل جلانے والی مسکراہٹ کے ساتھ دیکھا تھا۔ وہ منہ بناتا بس انہیں گھور کر رہ گیا۔ ادھر ہانیہ بھی بھائی کے اس انداز پر اپنی ہنسی چھپانے لگی۔ اس رات دیکھا تھا اپنے لالا کی جیلیسی والی عروشہ کے معاملے میں کتنے کریزی تھے آپ۔ عروشہ کو احساس ہو گیا یہ ہشم تو نہیں۔ ہشم کی جگہ اسلان کو دیکھ کر وہ اس کی شرارت سمجھ گئی۔ جی میں، یہ آنکھیں اتنی سرخ کیوں ہو رہی ہیں؟ اسلان نے اسے خود سے جدا کیے بنا اس کی بے تحاشا سرخ ہوتی گرین آنکھیں دیکھیں۔ وہ آنکھیں جان تھیں ان کی تکلیف اسے کہاں برداشت تھی۔ سرخ نہیں ہوں گی تو اور کیا ہوگا؟ دیکھیں کیا دیا ہے ساسو ماں نے۔ عروشہ کا پیاز کاٹنے والا غم نئے سرے سے تازہ ہو گیا۔ اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر ہاتھ میں لی ہوئی پیاز چھری کو اسلان کو دکھایا۔ کس لیے ضرورت کیا تھی اسلان کو؟ اس کی سرخ ناک، سرخ آنکھیں اور بے تحاشا گلابی ہوتے لب بے چین کر گئے۔ وہ اسے لیے اس طرف بڑھا جہاں ٹشو پیپر رکھا ہوا تھا۔ کس لیے اسلان؟ آپ نہیں جانتے، ان کی ممتا پھوٹی ہے آپ کے لیے۔ وہ آج آپ کو ڈنر اپنے ہاتھوں سے بنا کر کھلائیں گی، اور پیاز ہمیں دے دی کاٹنے کے لیے۔ گوشت مرغ بھی ہم دھوئیں گے اور چاول بھی چننا ہے۔ وہ اسی طرح اس کے بازوؤں کے گھیرے میں ساری داستان سنانے لگی، یہ دیکھے بنا کہ وہ دونوں ان دونوں کو مسکرا کر دیکھ رہے تھے۔ کوئی ضرورت نہیں، ان سب کاموں کی ملازمہ کہاں گئی ہے؟ اسلان نے تیزی سے اس کے ہاتھ سے پیاز اور چھری لے کر ایک طرف اچھال دیا اور ٹشو باکس سے ٹشو نکال کر بڑے پیار سے اس کے چہرے کو صاف کیا۔
دو رومانٹک کپل کو اپنے آنکھوں میں گم دیکھ کر ہشم نے سر جھکا کر اپنی ہنسی دبانی شروع کر دی۔ ادھر ہانیہ حیرت سے منہ کھولے اپنے لالا کو دیکھ رہی تھی، جو کیسی نفاستی تھے اور اب کیسے آرام سے بیوی کے چہرے یہاں تک کہ اس کی ناک تک کو صاف کر رہے تھے۔ محبت کیا انسان کو اتنا بدل دیتی ہے! میں تو کبھی ہشم کی ناک نہ صاف کروں، وہ سوچ کر ایک دم سے ایک طرف کچن کاؤنٹر سے ٹیک لگا کر کھڑے ہشم کو دیکھنے لگی۔ اسی وقت ہشم نے بھی اسے دیکھا تھا۔ ہشم کا دیکھنا تھا کہ ہانیہ کھل کر مسکرا دی، مگر وہ سنجیدہ ہو کر نگاہیں بدل گیا۔ بے دردی سیاح! ہانیہ نے دل ہی دل میں کوسا، ایک بندہ ناک تک صاف کر سکتا ہے اور دوسرا بندہ مسکرا کر بھی دیکھ نہیں سکتا۔ وہ منہ بنا کر پھر سے رومانٹک کپل کو پیار سے دیکھنے لگی۔ میں اب کچھ کہوں؟ ہشم نے گلا کھنکار کر ان دونوں کی توجہ اپنی طرف بھی کرنی چاہی۔ عروشہ کو یاد آ گیا، ہشم کو ہی دیکھ کر وہ اس کی طرف بڑھی تھی۔ چھوڑیں بھی اب وہ واہ رے محبت! آرام سے ناک منہ صاف کروا کر وہ اسلحان سے خود کو چھڑاتی ہشم کی طرف بڑھ گئی۔ اس بار ہشم نے دل جلانے والی مسکراہٹ سے اسلحان کی طرف دیکھا۔ وہ لاکھ محبت کرنے والے شوہر صحیح، مگر اس کا پیارا سا عزیز ترین بھائی ہے، اس کے پوائنٹس ان سے کم نہیں ہو سکتے۔ اللہ عاشو، میں کتنا تجھے یاد کر رہی تھی، آئے کیوں نہیں تھے؟ عروشہ اب اس کے گلے سے لگی، بار بار اس کے کالر چھوتی، اس کے گال پر پیار کرتی، اپنی بہنوں والی محبت لٹا رہی تھی۔ ہشم اس کے لیے اب بھی اس کا وہی بھائی تھا، جو ڈر کر اس کی چھوٹی سی گود میں سو جاتا تھا اور وہ اسے ایک ماں کی طرح تھپکتی تھی، لاڈ کرتی تھی۔ ہشم نے ایک بار پھر دل جلانے والی مسکراہٹ سے خود کو کینہ توز نظروں سے دیکھتے ہوئے اسلحان کو دیکھا اور عروشہ کو خود سے لگا کر پیار سے بولا، میں بھی بہت یاد کر رہا تھا اپنی کیوٹی سی گڑیا کو۔ وہ اس کی پیشانی پر ناک چوم کر محبت سے بولا۔ اسلحان نے ٹھنڈی سانس لی، اس معاملے میں ساری زندگی سالے اور بہنوئی کی ہمیشہ لڑائی ہی ہونی ہے۔ لالا پانی دوں آپ کو؟ ہانیہ کو اپنا بھائی بہت ہی پیارا لگ رہا تھا، بار بار گھور گھور کر ہشم کو دیکھتا۔ وہ اسے ہنسی پر مجبور کر رہا تھا۔ نہیں چھوڑو تم یہ کام وام، ماں کو کیا سوجھی تم دونوں سے کام کروانے کی؟ وہ آ کر ہانیہ کے ہاتھ سے بھی پیاز لے کر دور پھینک چکا تھا۔ اماں سے کہے نا ہم سے نہیں کٹتی پیاز ویاز۔ ہانیہ خوشی خوشی اور جوش سے اس کے بازو سے لگ گئی۔ تم دونوں چھوڑو، میں ماں سے کہہ دوں گا۔ عجب کیا برا لگ گیا؟ اندر آ کر ماں جی اس کے جملے سنتی خفگی سے بولی۔ وہ دیکھنے آئی تھی ان دونوں نے اپنے اپنے کام ختم کیے یا نہیں، اور یہاں الگ ہی داستان چل رہی تھی۔ بہو اپنے بھائی کو لاڈ دکھا رہی تھی، بیٹی اپنے بھائی سے لاڈ کروا رہی تھی۔ عروشہ اور ہانیہ نے ایک دوسرے کو دیکھا، پھر ماں جی کو، ماں رہنے دیں، کوئی کام نہیں کرے گا، ملازمہ کس لیے ہے؟ اسلحان نے کہہ کر بات ہی ختم کر دی۔ ہانیہ اور عروشہ بے انتہا خوش ہو گئیں۔ ماں جی نے باری باری سب کو دیکھا، پھر تعصب سے سر ہلا کر کچن سے باہر نکل گئیں۔ شاہ نواز خان بے چینی سے ادھر ادھر گھومتا کسی کا انتظار کر رہا تھا۔ بے چینی اس کے ہر عمل سے ظاہر ہو رہی تھی۔ وہ تو کب سے اس سے ملنا چاہتا تھا، مگر مشکل دوسرے کی طرف سے تھی۔ ایک طرف کونے میں کھڑا خان آنکھوں پر بلیک گلاسز لگائے دیوار سے لگا، اپنے دونوں ہاتھ پشت پر باندھے کھڑا اپنے باس کی بے قراری دیکھ رہا تھا۔ اس ہال میں اور بھی گارڈز تھے جو شاہ نواز خان کے خاص آدمی تھے۔ تبھی وہاں وہی عورت دروازہ کھول کر داخل ہوئی تھی۔ خان نے گلاسز کے پیچھے چھپی آنکھوں سے اس عورت کو دیکھا۔ چال ڈھال اور پہناوے سے وہ عورت بہت ہی خاندانی لگ رہی تھی، ایک الگ ہی شان تھی اس کے قیمتی لباس، قیمتی جیولری کی۔ لگتا تھا یہاں آنے سے پہلے وہ بیوٹی پارلر گئی تھی۔ وہ اپنی عمر سے کئی زیادہ کم نظر آ رہی تھی، چہرے پر تازہ میک اپ کی تہہ تھی۔ اس نے بے اختیار اپنے گلاسز کو درست کیا تھا۔ کیا تھی تم؟ اب کہاں تھی تم اب تک؟ شاہ نواز اس عورت کو دیکھتے ہی غصے سے کہتے اس کی طرف بڑھے تھے۔ کبھی تو شاہ جی پیار سے بات کر لیا کرو ہم سے۔ وہ عورت جتنی اپنی شخصیت سے رکھ رکھاؤ اور خاندانی لگ رہی تھی، انداز بیاں اس کا اتنا ہی بازارو تھا۔ خان اب بھی بہت غور سے ان دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ اپنی یہ تھرڈ کلاس کی چیپ باتیں اپنے تک ہی رکھا کرو، یہ بولو کہاں تھی اب تک؟ شاہ نواز خان پہلے ہی بہت پریشان تھا، اس پر سے اس کی چوری باتیں وہ بری طرح سے بھنا گیا۔ خود کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تم سے تو بہتر ہوں، کم سے کم ایک اچھی خاندانی بہو ہوں۔ اس عورت کو شاہ نواز کی توہین آمیز باتیں
بالکل اچھی نہیں لگی۔ گردن اکڑا کر اس نے شاہ نواز خان کو دیکھا۔ اچھی اور خاندانی بہو، وہ استہزائیہ انداز میں ہنسا۔ بس ایک لمحہ لگے گا، وہی اچھا خاندان تمہیں دھکے مار کر باہر پھینک دے گا۔ اس بار ان کی آواز میں اتنی حقارت تھی کہ وہ بری طرح سے جل بھن گئی۔ زبان سنبھال کر شاہ نواز خان، اپنی اوقات مت بھولو، تم ہو کیا؟ میں جو بھی ہوں ڈنکے کی چوٹ پر ہوں، تم تینوں کی طرح میں نے شرافت کا چولا نہیں پہنا ہوا۔ جو کرتا ہوں سب کے سامنے کرتا ہوں، کسی کے باپ سے نہیں ڈرتا۔ خان ان دونوں کو لڑتے دیکھ کر حیرت کر رہا تھا۔ کون کہہ سکتا ہے یہ لوگ آپس میں ایک ساتھ کام کرتے ہیں، ایک دوسرے کے رازدار ہیں یہ۔ اچھا کول ڈاؤن، میں تو یوں ہی مذاق کر رہی تھی، ورنہ تمہاری یہی ادا پر تو فدا ہوں۔ ورنہ وہ ملک امجد تو مجھے اپنی ملکہ بنانے پر تلا ہوا ہے۔ وہ عورت پل میں گرگٹ کی طرح رنگ بدلتی بڑے ناز و ادا سے شاہ نواز کا بازو تھام کر لگاوٹ سے بولی۔ شاہ نواز خان بھی ٹھنڈے پڑ گئے۔ کیوں بلایا ہے؟ وہ بھی اتنی ایمرجنسی میں، جانتے ہو نا آج کل گھر سے نکلنا کتنا خطرناک ہوا ہے۔ وہ عورت اسی لگاوٹ سے شاہ نواز خان کے بازو سے لگی ہوئی تھی۔ ملک امجد کا قتل ہو گیا ہے، شاہ نواز خان نے آخر دھماکہ کر ہی ڈالا۔ واٹ؟ وہ عورت پل میں ہی ساری ناروا ادا بھرے جلوے بھول کر شاکڈ ہو کر چیخ پڑی۔ عروشہ دھڑ دھڑ سیڑھیاں چڑھتی ہوئی اوپر اپنے بیڈ روم میں جا رہی تھی کہ وہیں بیچ سیڑھیوں پر وہ بری طرح سے ٹھٹک کر رک گئی۔ اپنی آنکھیں پھاڑے وہ اسلحان میر کو سیڑھیوں سے اترتے دیکھ رہی تھی۔ آج اس نے اسلحان میر کو کتنے ماہ بعد بلیک شلوار کرتے میں دیکھا تھا، کرتے کے کف موڑ کر کونیوں پر چڑھاتے ہوئے۔ وہ بھی عروشہ کو اوپر آتے دیکھ چکا تھا۔ اب اپنی اسی شان سے وہ ایک ایک سیڑھیاں اترتا عروشہ تک آ رہا تھا۔ ایک ہی دل محسوس ہو رہا تھا کہ اس کے چہرے سے آگ نکل رہی ہو اور کان سے دھواں۔ آنکھیں بند کرتے ہوئے وہ پیچھے کی طرف جھکنے لگی اور اس سے پہلے وہ نیچے ہی گر جاتی، اسلحان نے اس کی کمر میں بازو ڈال کر اسے بھینچ کر سیدھا کر دیا۔ مائی لو، ایسا بھی کیا شرمانا کہ تم نیچے کی طرف لڑکنے کی تیاری کرنے لگی؟ وہ اس طرح مسکراتے ہوئے اس کی تھوڑی اٹھا کر عروشہ کا چہرہ اونچا کر کے دیکھنے لگا۔ سرخ ہوتا اس کا حسین چہرہ جیسے دہک رہا تھا۔ میرے ساتھ لانگ ڈرائیو پر چلو گی عروشہ؟ اسی طرح اس کی تھوڑی پکڑے ہوئے بہت ہی پیار سے پوچھا۔ عروشہ نے پٹ سے آنکھیں کھول دیں، گرین آنکھوں میں حیرت بھری خوشی اتر آئی۔ سچ آپ ساتھ؟ وہ آنکھوں میں بے انتہا خوشی لیے اب بھی بے یقین سی تھی۔ جی میرے ساتھ۔ اسلحان نے جھک کر اس کی تھوڑی چوم لی۔ ہانو ہاشم کو بھی لے لیں، بہت اچھا لگے گا، خوشی سے فرمائش کی۔ ان کے ساتھ پھر کبھی؟ ابھی بس میں اور تم۔ ایک دن تم نے کہا تھا نا کہ میرے ساتھ واک پر نکلو گی تو تمہارے پیر ٹوٹ جائیں گے، اسی لیے بجائے واک پر جانے کے تمہیں لانگ ڈرائیو پر لے کر جا رہا ہوں۔ اسلحان دالہانہ محبت سے اسے دیکھتا نرمی سے اس کے دوپٹے کو شانوں سے اٹھا کر سر پر ڈالنے لگا۔ مجھے شرمندہ کرنے والی ساری باتیں آپ کو یاد ہیں؟ خفا ہوتے ہوئے اس نے بس اسلحان کی ناک چٹکی میں دبا کر ہلائی۔ مجھے سب یاد ہے مائی سویٹ ہارٹ، یہاں تک کہ وہ کس بھی۔ اسلحان نے شرارت سے جھک کر اس کی ناک سے ناک رگڑی۔ بس شروع مت ہو جائیے اپنی بے شرمی کے قصے سنانے کے لیے، آپ کا بس چلتا تو مجھے مار ہی ڈالتے۔ اس دن کی یاد آتے ہی عروشہ کو سب یاد آیا تھا۔ سوچا تو ایسا ہی تھا۔ عروشہ کی آنکھیں ناراض ہو کر پھیل گئی۔ یعنی آپ مجھے مار ڈالتے؟ ناراضگی سے خود سے اسلحان کو دور کرنا چاہا۔ اسلحان نے لاکھ مزاحمت کے باوجود بھی عروشہ کے چہرے کو ہتھیلی میں بھر لیا۔ تمہیں مار کر کیا اسلحان پھر زندہ رہ سکتا ہے؟ وہ تو بس اس پاگل لڑکی کو دیکھ کر جینے لگا تھا۔ ان کالی آنکھوں میں محبت کا ایک سمندر موجیں مارنے لگا۔ اسلحان، آپ سچ میں مجھ سے پہلے سے ہی محبت کرنے لگے تھے نا؟ بے انتہا خوشی کے احساس کے ساتھ وہ اس کے چہرے پر اپنے ہاتھ رکھ گئی۔ میں اب تم سے عشق کرتا ہوں۔ اپنے چہرے کو تھامے عروشہ کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں تھام کر اس نے اس کی ہتھیلیوں کو چوما۔ آؤ اب چلتے ہیں، ورنہ پروگرام کینسل کرتے ہوئے بیڈ روم میں لے جاؤں گا۔ عروشہ اس کی شوخی پر شرما کر ہنس دی۔
پروگرام کینسل کر دوں؟ اسلحان کا دل بیڈ روم میں جانے کو مچلا، جی نہیں، اتنے دن بعد آپ کو مجھے گھمانے کا خیال آیا ہے، ماں جی سے پوچھ لیں اور لے چلیں۔ وہ دوپٹہ پیشانی پر برابر کرتی فرمانبردار بہو کی طرح بولی اور اسلحان کو ہنسی آ گئی۔ کہہ چکا ہوں، آؤ لانگ ڈرائیو پر چلتے ہیں، پھر واپس آ کر جشن منائیں گے۔ وہ اسی طرح اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر نیچے اترنے لگا اور عروشہ اس کے قدم سے قدم ملا کر چلتی، بس بار بار اس کے چہرے کو دیکھ کر اپنی خوش بختی پر یقین کر رہی تھی۔ کہاں جا رہے ہو ہشام؟ وہ اپنے روم سے نکل کر سیدھا بیک لان کی طرف جا ہی رہا تھا کہ ہانیہ نے پیچھے سے اسے آواز دے کر روکا تھا۔ ہر جگہ تمہیں بتا کر جاؤں؟ وہ مڑ کر ناراضگی سے اسے گھور کر بولا۔ یس، بیوی ہوں تمہاری، شوہر ہو تم میرے۔ ہانیہ پر اس کی ناراضگی کا کوئی اثر نہیں ہوا، خوب اترا کر اسے بتایا کتنا حق تھا اس پر اس کا، بیوی ہو مالک نہیں جو ہر جگہ بتا کر کہیں آؤں جاؤں۔ ہشام کو اس کا اترانا بالکل بھی اچھا نہیں لگا، چڑ کر اس کی طرح ہٹ دیکھی۔ بیوی مالک کے برابر ہی ہوتی ہے، وہ اسی شوخی سے اترا کر کہتی ہشام کے قریب آ گئی۔ روٹھا روٹھا وہ اسے بہت ہی پیارا لگ رہا تھا، گھریلو لباس میں ہی لاپرواہی سے ادھر ادھر اسے گھومتے دیکھ کر کب سے اس کا دل بس اس سے باتیں کرنے کا کہہ رہا تھا۔ اترایا کم کرو ورنہ تم جو اتنی نازک سی ہو اس پر چربی کی مقدار اور بڑھ جائے گی، پہلے سے ہی اترا اترا کر پہاڑ ہوتی جا رہی ہو، اسے جلا تپا سکتی ہے تو وہ کیا کم تھا۔ اس بار اس کے بھرے بھرے سراپے پر آرام سے طنز کیا گیا۔ تم خود سیکھ لائی ہو نا، تو کیا جانو کہ میں موٹی بالکل نہیں ہوں۔ وہ دل میں لاکھ تپی مگر اسے چڑھانے کے لیے اس کی اسمارٹنیس پر چوٹ کر کے بولی، سیکھ لائی؟ آنکھیں چیک کراؤ، لگتا ہے عقل کے ساتھ آنکھوں پر بھی چربی چڑھ گئی ہے، لاکھوں لڑکیاں مرتی ہیں مجھ پر، ایک اشارہ کر دوں نا سب لٹا دے ہم پر۔ ہشام نے بہت ہی اکڑ کر کالر کھڑے کرتے ہوئے اسے سر سے پاؤں تک جلا ڈالا۔ اس کے تمسخر آمیز لہجے پر ہانیہ کو بہت غصہ آیا تھا، آخر تھی تو اسلحان ہی کی بہن۔ اسی غصے میں وہ آگے بڑھی کہ اس کے بال نوچ ڈالے۔ ہشام نے اس کے ارادے بھانپ کر اس کے بڑھتے ہوئے ہاتھ اپنی گرفت میں لیے اور اسے گھما کر ہانیہ کے دونوں ہاتھوں کی پشت پر باندھ دیے۔ اللہ حاشو، میرے ہاتھ ٹوٹ جائیں گے۔ وہ درد سے بلبلا کر گردن موڑ کر اس ظالم کو دیکھنے کی کوشش میں کرا کر بولی، بال نوچو گی میرے؟ میں تمہارے ہاتھ ہی توڑ دوں گا موٹی۔ وہ اس کے بال پشت پر کستے ہوئے اسے چڑھا بھی رہا تھا۔ تو کیا ہے مریل، سیکھ لائی، ڈیڑھ پسلی کا؟ ہانیہ کو اس کے موٹی کہنے پر خوب تپن ہوئی تھی، بدلے میں بھی اسے چڑھایا۔ جب وہ بہت دبلا پتلا سا ہوا کرتا تھا تب اسے ایسے ہی چڑھایا کرتی تھی۔ تو ایسے نہیں مانے گی، ابھی بتاتا ہوں۔ وہ بھی چڑھ کر جیسے اپنے بچپن میں پہنچ گیا جب دونوں ایک دوسرے سے خوب لڑتے تھے اور بیچاری عروشہ ان دونوں کے بیچ سینڈوچ بنی رہتی تھی۔ حاشو، تیری جان لے لوں گی میں اگر تو نے پھر ویسی حرکت کی تو۔ ہشام نے اس کی چیخ پکار سن کر بھی کانوں میں روئی ڈال کر اسے آرام سے کاندھوں پر ڈالا اور وہاں موجود پل کی طرف چلا آیا۔ ہشام، میں تمہارا خون کر دوں گی۔ اگر اس سے آگے وہ بول ہی نہیں پائی تھی، ہشام نے اسے وہیں پل کے کنارے کھڑا کر دیا۔ اب بولو میں کیا ہوں ورنہ میں ڈالتا ہوں تمہیں۔ وہ اسے بازوؤں سے تھام کر پل کی طرف لٹکاتا ہانیہ کو بری طرح سے ڈرا رہا تھا۔ میں نے تو کچھ نہیں بولا، تم کتنے ہینڈسم ہو، کتنے پیارے ہو، یہی تو بول رہی تھی۔ وہ معصومیت سے اب بھولی بن کر اس کے بازو بھی کس کر جکڑے ہشام کو ہنسنے پر مجبور کر رہی تھی، مگر وہ سنجیدہ بنا بس اسے گھور رہا تھا۔ میں نے تمہیں مریل اور سیکھ لائی ایک دم نہیں بولا۔ حاشو پلیز مجھے پانی میں مت ڈالنا۔ وہ ڈری ڈری گردن موڑ کر پل کو دیکھتی اسے بھولے پن سے الجا کر رہی تھی۔ مجھے کیا بیوقوف سمجھا ہے؟ ابھی کیا کہا؟ ہشام نے اسے ذرا سا جھٹکا دیا تو ہانیہ کی چیخ نکل گئی، سوری پلیز نہیں گرانا۔ یہ ہوئی نا بات۔ ہشام نے اسے ایک طرف کرتے ہوئے آخرکار ترس کھا کر چھوڑ دیا۔ ہانیہ نے دانت پر دانت رکھ کر اسے دیکھا، اب اس کا رخ پل کے پانی کی طرف تھا۔ ہانیہ نے اسے مزہ چکھانے کا فیصلہ کیا۔ مریل، وہ اسے دھکا دے کر وہاں سے بھاگ ہی جانا چاہتی تھی کہ اس سے بھی تیزی سے
ہاشم نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر کھینچ لیا۔ نتیجے میں وہ اس کے ساتھ ہی سیدھے اپنا حق تو وصول کر سکتا ہوں، اس بار سوچ کر وہ بہت طنز سے مسکرایا تھا۔ کار کی ونڈو کے شیشے نیچے کر کے وہ اپنے چہرے پر گزرنے والی ہوا کو پوری خوشی سے محسوس کر رہی تھی۔ کتنا خوشگوار، کیسا سرشار کرنے والا احساس تھا کہ اسلحان میر کے ساتھ لانگ ڈرائیو پر نکلی ہے۔ اسے کار کے اندر کے ماحول کے ساتھ باہر گزرتا ہر منظر اپنے ساتھ خوشی سے ناچتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ سفر تو پہلے بھی اسلحان کے ساتھ کیا تھا، مگر تب میں اور اب میں بہت فرق تھا۔ اب اس کا روڈ ہیرو، رومانٹک ہیرو جو بن چکا ہے۔